ادھر آ جائے نزدیک اور تم اچھا تعریف بھی ہوگی اور بھی بہت کچھ ہوگا. تعریف کے تو یہ محتاج نہیں ہے. اور میرا رئیس صاحب سے تعلق بچپن کا ہے. تو جس عمر میں انہوں نے سیکھنا شروع کیا 10-12 سال کی عمر میں، اسی عمر سے ہی میں بھی موسیقی سے وابستہ ہوں. اور ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے، اور بہت وقت ہمارا اکٹھے گزرا، اور ہم عمر بھی ہیں اور موسیقی بھی بچپن سے کر رہے ہیں. تو ان کو میں نے 10-12 سال 14 سال کی عمر میں بھی سنا، اور بہت سخت ان کے ابا نے ان کو ریاض کروایا. جیسا انہوں نے بتایا، وائلن ٹیکنیکلی بتاؤں ایک بہت مشکل ساز ہے. تار کے سازوں میں ویسے جیسے انہوں نے بتایا کہ ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے، اٹلی میں ایجاد ہوا. ہماری جو کلاسیکی موسیقی ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اس میں نوٹیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کلاسیکل راگداری سامنے لکھ کے نہیں اس کو گایا جاتا. جتنے بھی راگ ہیں زبانی یاد کروائے جاتے ہیں. ان کی پھر جو امپرووائزیشن ہے، جس کو ہم موسیقی کی زبان میں بڑھت کہتے ہیں، کہ راگ کا پھیلاؤ، کہ ایک گویا یا ایک ساز بجانے والا ایک گھنٹہ آلاپ کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی نوٹیشن نہیں ہوتی، کچھ نہیں لکھا ہوتا. اگر وہ راگ ایمن بجا رہا ہے، درباری بجا رہا ہے، مالکونس بجا رہا ہے، تو اس نے پہلے سے کچھ نہیں سوچا ہوتا کہ اس نے کیا بجانا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے. تو وہ سب آمد کا کام ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے 30-40-50 سال کی ریاضت ہوتی ہے. وائلن کا فنگر بورڈ اگر آپ دیکھیں تو اتنا چھوٹا سا فنگر بورڈ ہے، اور 12 کے 12 سر، کومل سر اور شدھ سر ملا کے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 13واں سر ایجاد نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا. اور 3 سپتک موسیقی کے، 12 کے 12 سر اور 3 سپتک، مندر سپتک، مدھ سپتک اور تار سپتک. ان تینوں سپتک کو بجانا وائلن کے چھوٹے سے فنگر بورڈ پہ، اور 12 کے 12 سروں کو بجانا، جبکہ کسی سر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے فنگر بورڈ کے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ سا ہے، یہ رے ہے، یہ گا ہے، یا ما ہے. ہارمونیم میں خود بجاتا ہوں، اور ہارمونیم موسیقی کے سازوں میں سب سے آسان ساز ہے سیکھنے کے اعتبار سے. کیوں کہ سارے گاما پادا نیسا، اس کی کیز آپ کے سامنے ہے، کومل تیور بھی سامنے ہے، تو اس کو ٹیون بھی نہیں کرنا پڑتا. آپ فنگر رکھیں گے تو سا بجے گا. تو یہ اتنا مشکل ساز ہے اور اتنی ریاضت یہ مانگتا ہے. اب اس پہ کلاسیکل بجانا وہ اور بھی زیادہ مشکل. اب ہمارے سنگیت میں ایک تو نوٹیشن نہیں، دوسری بات کہ خوبصورتیاں گلے کی، میلڈی جس کو ہم کہتے ہیں، نغمگی کہتے ہیں، اس میں چند ایک باتیں، بہلاوا، مرکی، تان، زمزمہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ویسٹرن انسٹرومنٹ پہ بجانا انتہائی مشکل کام ہے. گلے کی چھوٹی چھوٹی سی حرکتیں اور تانے بجانا. ابھی جیسے کہ انہوں نے بھوپالی بھی بجایا، باگیشوری بھی بجایا، مختلف راگوں کو جو انہوں نے پہلے سجایا اور اس میں پھر راگوں میں کمپوز کیے ہوئے گیت سنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رئیس ہمارا فخر ہیں ہمارے ملک کا، اور یہ خداداد صلاحیت بھی اور ریاض بھی، اور ان کے ابا کی دعا. استاد فتح علی خان ستار نواز بہت بڑا نام تھے. اور پھر ان کو آخر میں جو میں بات کہوں گا کہ کسی بھی گانے کے کسی بھی ساز کے اوپر بول بجانا گائکی. اب میں خود بجاتا ہوں، اگلی محفل ہم انشاءاللہ کریں گے ہارمونیم پہ. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے استاد ماسٹر صادق پنڈی والے، انہوں نے بھی ہارمونیم کو اس لیول پہ لے گئے کہ ویسٹرن انسٹرومنٹ تھا، لیکن ایک گھنٹہ ہارمونیم پہ راگ بجایا، بالکل ایسے جیسے سارنگی پہ بجتا ہے یا کوئی گویا گاتا ہے، گمک، تان، مینڈ، مرکی، بہلاوا. اور جب ہارمونیم پہ کوئی گیت بجایا تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی گویا گا رہا ہے، ساز نہیں بج رہا. تو یہ بات رئیس احمد خان صاحب کے وائلن میں ہے.
जब ये वायलिन बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि वायलिन नहीं है, वायलिन तो वेस्टर्न साज है, सीधे सीधे सुर लगते हैं। वायलिन जो वेस्टर्न किसी से सुने तो सीधा सीधा बजाएगा, लेकिन जब ये वायलिन पे क्लासिकल बजाते हैं या कोई गीत बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई गवैया गा रहा है, वायलिन नहीं बज रहा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे